السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک میں 2 کھجور پر کیا جانے والا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ افطار سے پہلے 2 کھجور پر صرف جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ کر ان دونوں کھجوروں سے آپ نے افطار کر لینا ہے۔ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس بے اولاد نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ کریم نے اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کے حصول کے لیے بہت سارے آپ نے عمل کر لیے ہیں، بڑی دعائیں آپ نے کر لی ہیں، آپ عمل کر کے تھک چکے ہیں، یا کوئی میری بہن ہے جو ان سے تھک چکی ہے اور اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اب کوئی بھی عمل نہیں کروں گی، تو میں ان تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی عمل کرنا یا نہ کرنا، مگر آنے والا جو یہ رمضان ہے اس رمضان میں اس عمل کو لازمی کر لینا، کیونکہ جس کی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی یقیناً اس مہینے میں اس کی بھی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک برکتوں والا مہینہ ہے، ایک سعادتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ لازمی اس عمل کو کرنا جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور یہ بہت مختصر سا عمل بھی ہے۔ آپ نے بس 2 کھجور لے لینے ہیں، اور افطار کے دنوں میں، روزے کے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہر گھر کے اندر کھجور موجود ہوا کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو 2 کھجور کی استطاعت الحمدللہ ہماری آپ کی سب کی ہے۔ کوئی ہوگا الا ماشاءاللہ، میں سب کی تو نہیں کہتا، مگر ہاں 2 4 6 کھجور آدمی خرید سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس عمل کو آپ کر بھی لیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں کتنا ہی کام کیوں نہ ہے، اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مصروفیات ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے بڑے عمل کیسے کریں گے، تو یہ ایک بہت چھوٹا سا اور بہت آسان سا وظیفہ ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں مصروفیات ہونے کے باوجود بھی کر لیں گی، ہے نا۔ تو میری بہن یا میرا کوئی بھائی جس کا اولاد نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اس عمل کو کر لے، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اسی مہینے کے اندر اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں بھی شیئر کر دینا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا۔ آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور میں نے اپنی تمام بہنوں سے بتایا ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان کی پہلی رات کو ہم نے دعاؤں کا اہتمام رکھا ہے۔ آپ میں سے جس کو بھی اولاد نہیں ہے وہ رمضان کی پہلی رات سے پہلے ہمیں کمنٹ کریں، اور ہم اپنے رجسٹر میں ان کا نام شامل لکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی شب میں ان سب کے نام سے دعائیں کرائی جائیں گی۔ آئیے سنیے طریقہ کیا ہے۔ آپ نے 2 کھجور خرید لینے ہیں، لینے کے بعد میں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور سامنے رکھنے کے بعد میں آپ نے اول میں تو اس پر ہے نا، تو آپ نے 2 کھجور اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ اب وہ عمل آپ یہ کس وقت میں کریں گی، آپ کسی بھی وقت میں دن کے حصے میں کر سکتے ہیں آپ نے، اور یہ پہلے روزے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، کسی بھی روزے کو آپ کر لینا۔ آپ نے 2 کھجور اپنے سامنے رکھنے ہیں، اور اول میں ان کھجوروں پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی دونوں کھجوروں کو ایک ساتھ رکھ کر بھی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں، علیحدہ دونوں پر پڑھیں تو یہ بہتر رہے گا۔ آپ نے ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یا کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے ہاتھ کے سامنے، اپنے منہ کے سامنے لے لیا، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس پر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کھجور پر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنا ہے، اسے رکھ دینا ہے، اور پھر دوسرا کھجور اپنے سامنے لینا ہے، اور اس پر بھی پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود پاک، اور پھر 33 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ نے اس کو پھر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، کھجور پر دم کرنا ہے، اور اس کو پھر سامنے رکھ دینا ہے۔ اب ان دونوں کھجوروں کو آپ نے صحیح سے یا تو پولیتھین میں، فریج میں، کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں یہ سیف رہیں۔ پھر جیسے ہی شام کو افطار کا وقت ہو، روزے کی حالت میں آپ نے یہ کام کیا ہے، افطار کا وقت ہو، شوہر اور بیوی دونوں دسترخوان پر بیٹھیں، تو آپ کی مرضی ہے آپ کے دسترخوان پر کیا کیا ہو سکتے ہیں، اپنی حسب حیثیت آپ رکھیں، لیکن افطار جو ہے نا آپ ان دونوں کھجوروں ہی سے کریں، ایک سے آپ کریں، ایک سے شوہر کو کرائیں، یا ایک سے شوہر کرے اور ایک سے اپنی بیوی کو کرائیں۔ عمل شوہر بیوی دونوں میں سے کوئی بھی کر لے، اور افطار کرنے کے بعد میں نماز مغرب کو پڑھیں، نماز عشاء کو پڑھیں، نماز تراویح کو پڑھیں،
اور اس کے بعد میں پھر دونوں نے وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے، پھر اسی وقت میں غسل کر لینا ہے، اور غسل کرنے کے بعد میں آپ نے پھر صبح کو سحری بھی تناول کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل لازمی کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نیک صالح اولاد ملے گی۔